اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ حضرات خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے. ایک مرتبہ پھر استقبال کرتا ہوں آپ کا. ہفتہ واری کمنٹ باکس میں جو سوال آتے ہیں ان میں سے چند سوالوں کا جواب دینا مناسب سمجھتا ہوں، جو نہایت ہی ضروری مسائل ہیں جس کا جاننا خاص طور سے عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے ضروری ہے. آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ کو ویڈیو کا آخر تک بنے رہیں. انشاءاللہ کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا اور کچھ نئے مسائل آپ کو معلوم ہوں گے. اور اب سے ادباً گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں تاکہ نہ جاننے والوں تک یہ بات پہنچ جاوے اور اس کا ثواب آپ کو بھی ہو. سوال ہے علینا ناز کا. انہوں نے سوال کیا ہے کہ آرٹیفیشل زیورات پہن کر نماز پڑھنا اور چوڑی پہن کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ آرٹیفیشل زیورات چاہے وہ تانبے کے بنے ہوئے ہوں، لوہے کے بنے ہوئے ہوں، پیتل کے بنے ہوئے ہوں، ہر طریقے کے زیورات پہن کر نماز پڑھنا درست ہے. عورتوں کے لیے ہر طریقے کا زیور استعمال کرنا یہ جائز ہے. البتہ انگوٹھی کے بارے میں آتا ہے کہ سونا اور چاندی کے علاوہ اور چیزوں سے بنی ہوئی انگوٹھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. لیکن اگر کوئی عورت سونا اور چاندی کے علاوہ انگوٹھی پہن کر نماز پڑھے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن شریعت نے ایسی انگوٹھی کا استعمال کرنے سے منع کیا ہے. دوسرا ہے کہ چوڑی پہن کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ چوڑی پہن کے بھی نماز پڑھنا درست ہے، چاہے کانچ کی چوڑی ہو کسی اور چیز کی چوڑی ہو. ہاں البتہ غیر محرم تک آواز نہیں جانی چاہیے، کھنکھناہٹ کی آواز نہیں جانی چاہیے. لیکن اگر آواز چلی جائے چوڑی کی کھنکھناہٹ کی تو بھی اس سے نماز میں کوئی حرج نہیں ہوگا، نماز ہو جاوے گی. دوسرا سوال ہے عنایہ فردوس کا. انہوں نے سوال کیا کہ کیا وضو کرنے کے بعد آئینہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کیا ٹوٹا ہوا کنگھا استعمال کرنے سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے؟ جواباً یہ عرض ہے کہ بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وضو کرنے کے بعد، خاص طور سے عورتیں نماز پڑھنے کے لیے جب جاتی ہیں تو اس سے پہلے جو ہے شیشہ کا استعمال کرتی ہیں، آئینہ دیکھتی ہیں. وضو کرنے کے بعد آئینہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ایک اصول یاد کر لیں کہ کسی بھی چیز کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ کتنی ہی گندی چیز کیوں نہ ہو، کتنا ہی ناپاک چیز نہ ہو، کتنی ہی غلط چیز کیوں نہ ہو، صرف دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ اصول یاد رکھیں. دوسرا سوال جو تھا کنگھا کرنے سے، ٹوٹا ہوا کنگھا کرنے سے بھی بے برکتی نہیں ہوتی ہے. یہ محض لوگوں میں پھیلی ہوئی غلط فہمیاں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. تیسرا سوال اکمل خان نے کیا ہے. سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے یہاں امام صاحب جب نماز ادا کرتے ہیں تو نماز میں جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو لفظ اللہ کو اللہ کہہ دیتے ہیں، تو کیا اس طریقے کا لفظ استعمال کرنا صحیح ہے؟ کیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہوگا؟ جواباً عرض یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کا مسئلہ ہو یا اور بھی تکبیر ہو، رکوع میں جانے کی تکبیر ہو یا سجدے میں جانے کی تکبیر ہو یا سجدے سے اٹھنے کی تکبیر ہو، اگر اس تکبیر میں اللہ اکبر کی جگہ اگر کوئی شخص اللہ اکبر کہے یا اللہ اکبر کہے تو جان بوجھ کر اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے، اس کے معنی کو جانتے ہوئے اگر ایسا کہتا ہے تو وہ شخص کافر ہو جائے گا. اور اگر کوئی جان کر بوجھ کے نہیں کہتا، بھولے سے کہتا ہے، تو پھر جو ہے اس کی نماز جو ہے نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر اللہ اکبر کہیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اگر یوں کہیں کہ اللہ اکبر تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کیا اللہ بڑا ہے. اور اگر ہم یوں کہیں کہ اللہ اکبر کیا اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس طریقے کا ترجمہ ہو جائے گا، اور یہ معنی صحیح نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص جان بوجھ کے اللہ اکبر کہتا ہے تو جو ہے وہ تو کافر ہو جائے گا، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کے نہیں کہتا تو اسے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اسے اللہ اکبر کہنے سے ہی نماز ہوگی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے سوالوں کے ساتھ. اس درخواست کے ساتھ آپ سے اجازت لینا چاہوں گا کہ آپ جو ہے اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں گے، اور آپ بھی کمنٹ باکس کے ذریعے اپنے جو بھی سوال آپ کے ہیں وہ سوال پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر. تب تک کے لیے اجازت، دعا کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.